آج جمعے کے اندر آپ کے سامنے دعا کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کوئی ایسا کام نہیں جو نہ کر سکے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے قریب ہونے کا جو تعلق بتایا وہ دعا کے ساتھ بتلایا۔ ویسے ایک جگہ پہ قرآن پاک میں ایسا بھی ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم آپ کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن وہاں پہ عمل نہیں بتلایا۔ اس آیت کے اندر جو صبح جمعے میں آپ کے سامنے رکھی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، یہ قریب اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا کوئی پکار کرتا ہے یا پکارتا ہے یا مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، میں قریب ہوں۔ گویا دعا کے اندر اللہ رب العزت نے کسی واسطے وسیلے کو خود رد کیا ہے۔ یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں تو واسطے وسیلے کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس کا کیا جواب ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا، آج تعصب کے بغیر شرع صدر کے ساتھ اہل توحید کا موقف سمجھے۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے قبول کر لیں، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اپنے دلائل کو مزید راستہ پہ راستہ کریں، ان کے اوپر غور و فکر کریں، مزید دلائل سامنے لے کے آئیں۔ قرآن و سنت میں وسیلے کے اعتبار سے 3 چیزیں ملتی ہیں کہ جن 3 چیزوں کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو اس آیت میں انی قریب کے بعد اللہ نے ساتھ ہی کون سا عمل بتایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کسی کے گمان میں یہ نہ رہے میں دور ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے 3 جائز اقسام کو بھی بیان کر دیا، اور قرآن پاک میں ان کے ثبوت اور احادیث میں ان کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر کوئی چوتھی قسم حدیث سے ثابت ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہمیں تو کئی اہل حدیث جاتا ہے، اگر حدیث آ جائے اور اس کے آگے ہم عقل دوڑائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ حدیث ہوگی ہم سر تسلیم ہم کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں خود ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ قریب تو ہے لیکن اللہ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یعنی اللہ کی صفات کا واسطہ اللہ کو دیا جائے، اس کے اندر وسیلے میں کوئی شرک نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی ذات۔ اللہ تو رزاق ہے، رزق کو نازل کر، اللہ تو رحمان ہے، رحمتوں کا نزول فرما، اللہ تو جبار ہے، اس ظالم کی گرفت کر، اللہ تو قہار ہے، وہ جس نے میرے اوپر ظلم کیا اس کو پکڑ لے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے کے دعا کرنا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ذات کے وسیلے کے حوالے سے ہمارے ہاں اختلاف ہے، صرف ذات کے وسیلے کے اوپر اختلاف ہے، اور کسی نیک ولی کی دعا کے بارے میں بھی اختلاف موجود نہیں ہے، اس کی بھی میں وضاحت کروں گا۔ ذات کے اوپر اختلاف ہے کہ کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا، اس کی مثال عقل اور منطق کے ساتھ بھی ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مثلا نیک عمل کوئی قاری صاحب کر رہے ہیں، کوئی امام صاحب کر رہے ہیں، کوئی مولوی صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے تو بڑا نیک عمل کیا، اور ایک گناہ گار بندہ اٹھے اور اللہ کو کہ قاری صاحب نے بڑا اللہ تعالیٰ نیک عمل کیا ہے، اس کے نیک عمل کی وجہ سے میرا کام کر دے۔ ایک بندہ اٹھے، وہ مولوی صاحب اور علامہ صاحب بڑا نیکی کا کام کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ میرا یہ کام کر دے۔ کیا یہ بات عقل اور منطق میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ عام فہم بات ہے کہ آپ اپنے نیک اعمال کا واسطہ تو دیں، تو قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے، لیکن کسی غیر کے نیک اعمال کا اللہ کو کیسے واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ کسی غیر کی ذات، اس نے تو نیکیاں اپنے لیے کی، اس نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں تھا کہا میری بیٹی اس گمان میں نہ رہنا تیرا باپ نبی ہے، وہ نبی جس نے کل قیامت کے دن سفارش بھی کرنی ہے اور شفاعت کا میدان بھی لگنا ہے، وہ نبی اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہے اس گمان میں نہ رہی، تیرا باپ نبی ہے اور تو عمل نہ کرے اور تیرا باپ تجھے جنت میں لے جائے گا۔ نبی کا چچا ابو لہب جنت میں چلے جائیں گے ذات کے وسیلے کی وجہ سے۔ عمل میں کروں، عمل حاجی صاحب کرے، عمل قاری یاسین صاحب کریں، عمل
قاری امجد صاحب کریں اور ایک بندہ اٹھے قاری امجد صاحب نے 8 تراویحیں پڑھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دے، یہ کیا لاجک ہے؟ ہاں جو لاجک حدیث میں موجود ہے اس کو سمجھیے۔ غار میں 3 لوگ پھنس گئے، بچپن سے یہ واقعہ شکر ہے ہماری نصاب کی کتابوں میں بھی تھا، ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ 3 لوگ پھنس گئے تھے، تینوں نے کیا کہا تھا کہ فلاں نے نیکی کا کام کیا، اللہ اس کی وجہ سے غار کا پتھر ہٹا دے۔ تینوں نے کیا کہا تھا؟ تینوں نے اپنا نیک عمل پیش کیا باری باری۔ ایک نے کہا میں ساری رات کھڑا رہا، ماں باپ کے سرانے ان کے لیے دودھ لے کے کھڑا رہا، اور جب تک ان کو نہ پلایا، اپنے بچوں کو نہ پلایا۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ عمل تو سمجھتا میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پتھر ہٹا دے، پتھر کچھ ہٹ گیا۔ تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، ایک اللہ کی صفات کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے، ایک اپنے نیک عمل کا جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو۔ اللہ میں نے یہ قرآن پاک کی فلاں سورت پڑھی ہے، تنہائی میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کے علاوہ یہ عمل کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ تو جانتا ہے نا، اس وقت خالص تیرے لیے میں نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی ہے، میں نے 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی ہے، میں نے یہ سپارہ پڑھا، اللہ تو جانتا ہے نا تیرے لیے پڑھا ہے، اگر یہ تیرے لیے پڑھا ہے تو میرا یہ کام کر دے۔ یہ اپنی نیکی کا واسطہ دینا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تیسری بات، اس کے اندر بھی ذات کے وسیلے کا رد موجود ہے اگر انسان سوچنے والا ہو۔ اور تیسری بات، جو ذات کے مکمل وسیلے کی نفی کرتی ہے حدیث، اور یہی ہمارے ہاں، ہمارے بریلوی بھائیوں کے درمیان اور ہمارے ہاں جو وجہ اختلاف ہے وہ یہ ہے، ہم سارے لوگ دعائے رسول کے وسیلے کے قائل ہیں، دعائے ولی کے وسیلے کے قائل ہیں، دعائے عالم کے وسیلے کے قائل ہیں، دعائے ماں کے وسیلے کے قائل ہیں۔ کسی مسلمان بھائی کے پاس بھی جا کے، چاہے نیک ہو یا نہ ہو، اس کو کہا جا سکتا ہے میرے لیے دعا کر دیں۔ ہاں جی عظیم بھائی، مشین چلا دو، یہ آپ بند کریں۔ کسی بھی مسلمان بھائی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے بھائی میرے حق میں دعا کر دے، یہ تو دعا کا وسیلہ ہو گیا۔ کس کا؟ زندہ نیک آدمی کا دعا کا وسیلہ جائز ہے، اور اس کی بھی دلیل کیا ہے؟ اور اللہ کی قسم اگر قرآن و سنت میں یہ دلیل موجود نہ ہوتی تو ہم اس کو بھی جائز نہ سمجھتے۔ دلیل کتنی بڑی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعے میں بندہ آیا، صحابی آیا، آگے کہنے گا اللہ کے رسول مال برباد ہو گئے، رستے تباہ ہو گئے، حالات ایسے ہو گئے، دعا کیجئے بارش ہو جائے، قحط پڑ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ عند الطلب، جب کوئی بندہ دعا کے لیے کہے تو دعا کروا دینی چاہیے، چاہے کوئی بھی حالت ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جمعہ کے اندر ہیں، جمعے میں ہیں، اسی وقت ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے، اللہ نے بارش برسا دی۔ اس بات کی دلیل کہ زندہ نیک آدمی سے دعا کروائی جائے گی اس حدیث میں موجود ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی اس کو ذات کا وسیلہ کہتے ہیں، ہم اس کو دعا کا وسیلہ کہتے ہیں۔ وجہ اختلاف بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم ہاں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، وجہ اختلاف بھی سمجھیے کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ ہے، جو رہتی دنیا تک کسی بھی نیک آدمی سے دعا کروانے کی اجازت موجود ہے اس حدیث میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حدیث کے الفاظ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ہم رسول اللہ کا وسیلہ ڈالا کرتے تھے۔ اب جو حدیث ذات کے وسیلے پہ ہمارے رد میں پیش کی جاتی ہے، وہ بھی حقیقت میں اگر اس کے اوپر بھی آپ غور کریں تو ان کے موقف کے خلاف جاتی ہے۔ میں کسی کو تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا، صرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں شرح صدر کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری دلیل سمجھ آ جائے، بات سمجھ آ جائے، قبول کر لیجئے، نہیں تو اپنے دلائل کو مزید احادیث کی روشنی میں مزین کیجئے، راستہ کیجئے۔ دلیل دیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہی واقعہ اتفاقاً حضرت عمر کے دور میں پیش آیا۔ کیا ہوا؟ حضرت عمر کے دور میں بھی ایک شخص آیا، جمعہ حضرت عمر پڑھا رہے ہیں، اور جمعہ پڑھانے کے دوران اس نے آ کے یہی الفاظ کے مال برباد ہو گئے، رستے مسدود ہو گئے، ہلاکتیں ہو گئی، اے عمر، اے خلیفہ رسول، اے خلیفہ راشد، دعا کیجیے اللہ بارش کو برسا دے۔
یہ دلیل سب سے بڑی وہ ذات کے وسیلے کی دیتے ہیں جو حقیقت میں دعا کے وسیلے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت عمر کہاں پہ کھڑے ہیں؟ نبی کریم کے ممبر کے اوپر۔ جو مسجد النبوی گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ممبر میں کتنا فاصلہ سب جانتے ہیں، اور اس کے مابین ایک سبز رنگ کا آج کل کلین پڑا ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ روضہ تم میرے ریاض الجنہ۔ ممبر سے کتنے فاصلے پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر؟ چند میٹر کے فاصلے پہ۔ اگر ذات کا، اگر دنیا سے چلے جانے والے کا وسیلہ اسلام میں جائز ہوتا صرف ذات کا، عمل تو وہ کر رہا ہے، نیکی تو وہ کر رہا ہے، اور اس کی ذات کا وسیلہ، اس کی نیکی کا واسطہ اللہ کو دے کے اپنی بخشش کروانا چاہتے ہو۔ اگر ذات کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر کیا کہتے؟ کہتے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے ذریعے طریقے سے بارش برسا دے۔ کھڑے بھی کہاں ہیں؟ رسول اللہ کی مسجد کے اندر، ممبر کے اندر رسول اللہ کا گھر چند میٹر پہ ہے، اور رسول اللہ کی قبر مبارک اسی گھر میں موجود ہے۔ کیا کہا؟ یہ الفاظ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے۔ زندہ کا لفظ چلے میں مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، عین اسی حدیث کے الفاظ کہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریادیں رکھا کرتے تھے، اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیتا تھا۔ اگلے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے۔ اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو اس وقت بھی ان کی قبر مبارک کے اوپر بھی کھڑے ہو کر ان کی ذات کا وسیلہ واسطہ دیا جا سکتا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ان کے چچا عباس ہم میں موجود ہیں، جو ہاتھوں کو اٹھا لیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو حالی نہیں لٹاتا۔ کہاں سے ذات کا وسیلہ یہاں سے آپ نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ذات کا وسیلہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ کے چچا تھے۔ کیا رسول اللہ کے چچا رسول اللہ سے افضل تھے؟ حضرت عمر نے آپ کو عقیدہ سمجھایا، مجھے عقیدہ سمجھایا، آپ کو اور مجھے عقیدہ بتلایا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کی ذات کا واسطہ نہیں دینا۔ ہاں، ہم میں سے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو بلایا جائے۔ چچا عباس کو بلایا، ان سے دعا کروائی، اور خدا کا کرنا کیا ہوا؟ ابھی چچا عباس نے بھی ہاتھ نیچے نہیں کیے، آسمان سے بارش ہوگی۔ یہ ہے دعا کا وسیلہ، اور دعا کا وسیلہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ یہی تین وسیلے کی قسمیں ہیں جو اسلام میں جائز ہیں۔ ہاں، لیکن نیک اعمال کا وسیلہ، اپنی دعا کو نیکیوں کے ساتھ آراستہ اور پراستہ کرنا، اپنی دعاؤں کو حمد کے ساتھ، درود پاک کے ساتھ آراستہ کرنا، یہ چیزیں دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہیں۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے نماز کا سلام پھیرا اور ساتھ ہی دعا کرنا شروع کر دی۔ رسول اللہ نے کہا اس نے جلدی کی ہے۔ اور ایک آدمی نے سلام پھیرا، ذکر اذکار کے بعد فاتحہ اللہ کی حمد کو بیان کیا، اور ساتھ کیا پڑھا؟ درود پاک، درود ابراہیمی، اور اللہ سے دعا کرنے لگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، خوشی آ گئی، مسرت آ گئی۔ کہا اس نے جو درود پڑھ لیا ہے اب یہ اللہ سے مانگے اللہ عطا کرے گا۔ یہ وسیلہ، یہ طریقہ، یہ نیک اعمال، یہ ذکر اذکار انسان کے اپنے کہے ہوئے یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہیں۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی شخصیت ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں آسمان سے فرشتہ تو نازل ہوتا ہے اور آ کے پیچھے کھڑا ہو کے کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسا ہو، تیرے لیے بھی ایسا ہو۔ کائنات کے اندر مخلوقات میں سے ایک اشرف الانبیاء ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے جب بندہ کہتا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب یہ کہتا ہے نا تو فرشتوں کو نازل کر کے نہیں کہا جاتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور فرشتے بھی اور آسمان والے بھی کن پہ درود بھیجتے ہیں؟ نبی کریم کے اوپر۔ وہ آسمان پہ رہنے والے، وہ بلندیوں پہ رہنے والے نبی کریم کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ پستیوں میں رہنے والوں اگر عروج چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود بھیجا کرو۔ وجہ یہ ہے جو اس کا دباچہ باندھا ہے، جو ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے گا، اللہ ایک مرتبہ نہیں جواب میں 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجے گا۔ کتنا عمدہ سودا ہے، کتنا اچھا سودا ہے، کتنا زبردست سودا ہے۔ اس سے بہتر کوئی سودا ہو سکتا ہے؟ اللہ درود بھیجے گا، فرشتے درود بھیجیں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔ اور جو بندہ 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، 10 مرتبہ نبی کریم کے اوپر درود بھیجتا ہے، نبی کریم نے اس سے ایک وعدہ کیا ہے۔ کیا نبی کریم کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟
کیا نبی کریم کول کے معاذ اللہ کچے ہو سکتے ہیں؟ آپ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے جو وظائف آپ کو بتلائے تھے ان میں سے ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ درود پاک کو دن میں 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ صرف 10 مرتبہ پڑھنے کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہر ایک امتی مرد اور عورت سے وعدہ ہے، اور کتنا عمدہ وعدہ ہے، اور چاہتے ہو کہ نہیں یہ وعدہ پورا ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صرف 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجے گا روز، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن اس کی سفارش ضرور کروں گا۔ کن پیروں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کن فقیروں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کن در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ ان لوگوں کے پیچھے جو 20 30 سال سے نہائے نہیں ہوئے، جو کوئی الٹا لٹکا ہوا ہے، کوئی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ نبی کریم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ ان کا وعدہ ہے میں سفارش کروں گا۔ ان کی سفارش چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ تو پھر 10 مرتبہ روزانہ درود پڑھ لو۔ کیا موت آ جائے گی؟ کیا حیران بندہ رہ جاتا ہے عقل کے اوپر کیسا شیطان نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ پیر کو 10 لاکھ بھی دیں گے، 100 لاکھ بھی دیں گے، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ پیر کل سفارش کرے گا۔ پیر کی اپنی گارنٹی کوئی نہیں جنت میں جائے گا کہ نہیں۔ یہاں پہ گارنٹی ہے کہ جس نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے وہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ آپ کی سفارش کرے گا۔ اس سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی ٹریڈنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر تجارت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر بس نہیں کیا، یہاں تک کہہ دیا جو جتنا زیادہ درود بھیجے گا، سبحان اللہ، جو جتنا زیادہ درود بھیجے گا جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ محمد رسول اللہ کے قدموں میں جنت میں جگہ دے دے، ہم یہ کہتے ہیں نا، کیسے ملنی ہے؟ درود پڑھیں گے تو ملنی ہے، صرف عشق کے دعووں سے نہیں ملنی۔ بے نماز بندہ رہے، ساری زندگی نماز کوئی نہیں پڑھی، عشق بڑا، مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے تو مل بھی سکتی ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا اپنی زندگی میں اتنا زیادہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ تم ہونا چاہتے نہیں ہو اس لیے عمل چھوڑ دیا ہے۔ ابی ابن کعب جو ہونا چاہتے تھے ان کا عمل بھی سن لیجئے۔ آئے رسول اللہ کے پاس، اے اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر بڑا درود بھیجتا ہوں، کیا میں 1/4 آپ کے اوپر اپنے ذکر اذکار اور عبادات کے حصے میں درود کے لیے مختص کر لوں؟ نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے اور امت کو ایک تحفہ دے کے گئے ہیں جس سے میں اور آپ غافل ہیں۔ کہنے لگے ابی اتنا پیار کرتا ہے میرے سے، میرے لیے ہر وقت دعائیں کرتا ہے، میرے لیے اللہ سے ہر وقت درود اور رحمت مانگتا رہتا ہے؟ جی مانگتا رہتا ہوں۔ پھر ایسا کر اس کو بڑھا لے، 1/4 نہیں، اس کو بڑھا لے، تیرے لیے فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نصف کر لوں؟ ابی اگر اس کو بڑھا لے گا تیرے لیے فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول پھر عبادات میں ذکر کے علاوہ 2/3 درود کر لوں؟ یہ بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حقیقت میں ذکر میں صرف 2 چیزوں کے اوپر صادق آتی ہے۔ ایک واحد قرآن ہے کہ جس کو پڑھ لینے سے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، اور دوسرا درود پاک ہے کہ جس کو ذکر میں اکیلے بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز عنایت کر دیتا ہے۔ ابی ابن کعب کہنے لگے اللہ کے رسول 2/3 سے بھی بڑھا لوں تو فائدہ مند ہے؟ کہا ہاں بڑھا لے، تیرے لیے فائدہ ہے۔ کہا پھر فرضی عبادت کے علاوہ نفلی عبادت میں ہر وقت 100 کا 100% صرف آپ کی ذات کے اوپر درود بھیجا کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ جو جواب دیا کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ کس مغالطے میں، آپ کہاں پیروں کی درباروں پہ مزاروں پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی جو تو نے بات کی ہے نا، پھر میرے سارے اذکار صرف درود ہی ہوا کریں گے تو سن لے، پھر تیرے سے غموں کو دور کر لیا جائے گا اور تیرے ہر گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ مجھے ایک بات بتلائیں، غموں کو دور کر دینے کی جو ٹرانسلیشن محدثین نے کی ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ غموں کو دور کر دیا جائے گا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ غم ایک ایسا لفظ ہے انسان کو بیٹے سے بھی محسوس ہوتا ہے، بیٹی سے بھی ہوتا ہے، رشتہ دار سے بھی ہوتا ہے، خاوند سے بھی ہوتا ہے، دوست سے بھی ہوتا ہے۔ برائی نہیں آ رہی، غم لگ گیا، بیوی تابع دار نہیں، غم لگ گیا، بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا، غم لگ گیا۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں جو اپنی عبادات کے اندر درود کو جاری کر دے گا اس کو غموں سے نجات دے دوں گا، اور یہ غم صرف اللہ کی قسم دنیا کے نہیں ہے، آخرت کے بھی سارے غم ہیں۔ اور صرف اسی پر بس ہے، یہ کہا کہ سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔
میرے بھائیو دعا کرنی ہو تو سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان ہونی چاہیے، اس کی تسبیحات بیان ہونی چاہیے۔ جو رب کی تسبیح بیان کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ بدلے میں نہیں دے گا؟ کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری دعائیں سنی جا رہی ہیں نہیں سنی جا رہی، اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، محدثین نے بھی لکھ دیا، حضرت عمر کا قول بھی موجود ہے۔ جس طرح بسم اللہ پانی پینے سے، ابھی پانی پیا پیاس بجھی ہے، یہ مقدر میں لکھا ہے نا کہ پانی پیو پیاس بجھے گی، روٹی کھاؤ پیٹ بھرے گا، یہ مقدر میں لکھا ہے، جہنمیوں کے مقدر میں یہ لکھا جائے گا؟ وہ تقدیر بدل جائے گی، جتنا مرضی کھاؤ پیٹ نہیں بھرنا۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی اللہ نے لکھا تو پیٹ بھر جاتا ہے، اللہ نے پانی پینا لکھا کہ اس کے بدلے میں پیاس بجھے گی، مقدر میں لکھ دیا تو پیاس بجھ جاتی ہے، دانا زمین میں ڈالو گے کوپل پھوٹے گی، مقدر میں لکھا ہے۔ اسی طرح محدثین نے حضرت عمر کے قول سے بھی استدلال کیا اور قرآن و سنت سے بھی استدلال کیا۔ کیا؟ جو بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، صرف اٹھا لیتا ہے، یہ اٹھانے کی توفیق اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کی دعا کو سننا ہے، ورنہ توفیق ہی نہیں ملتی، ورنہ ہاتھ اٹھائے ہی نہیں جاتے۔ جس کی اللہ نے نہیں نہ سننی ہوتی اس کو اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا کہ ہاتھ اٹھائے، توفیق ہی اسی کو ملتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مقدر میں دعاؤں کی قبولیت لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ یہ جی کام نہیں ہوتا، وہ دعا بھی نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں میرے در پہ آئیں، میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ توفیق ہی اسی کو دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو مشکل لگتا ہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیجئے، صبح اس کے 3 نتائج آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہر دعا تینوں نتیجوں پہ پہنچے بغیر رہتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات وقت تیزی سے گزر ہے، چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم ایک جلیل القدر پیغمبر رسول ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا جبریل امین آئے تھے اور بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں، جبریل امین کو بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں انہوں نے جل جانا ہے، انہوں نے شہید ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے کہ نہیں۔ تیزی سے آئے، ابراہیم مجھے کچھ بات بتلائیے میں آپ کے رب کے سامنے پیش کروں۔ جبریل کی بھی کیا خواہش ہوگی کہ ابراہیم مجھے کہیں رب سے کو آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے، یہی کہنے کے لیے آئے ہوں گے نا، ابراہیم آپ کی کوئی حاجت تو نہیں آپ کے رب سے، مجھے بتلائیے میں جلدی جلدی پیغام لے کے جاؤں۔ ابراہیم مسکرانا شروع ہو گئے، جبریل جلیل القدر پیغمبر رسول ہے، اس کو تو کہہ سکتے تھے نا رب کو یہ کہہ دے، کوئی حرج بھی نہیں تھا، کوئی وسیلے کا شرک بھی موجود نہیں ہے، کہہ سکتے تھے نا۔ کیا جواب دیا؟ حسبی اللہ، جبریل واپس لوٹ جا، میرے لیے میرا رب کافی ہے، جو اس کو منظور ہے مجھے قبول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نے منہ سے آواز بھی نہیں نکالی، الفاظ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، ہم کہاں پہ شرک کے بھنور میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ جو چیزیں جائز تھی ان میں سے بعض صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عہد و پیمان تھا جو صحابہ نے ساری زندگی آؤٹ نہیں کیا، لیکن کئی مرتبہ ایسا موقع آ گیا کہ راز افشا کرنا پڑا۔ حضرت ابو بکر کی زندگی میں بھی ایک موقع آ گیا، گر پڑے، ملازم نے ہاتھ کو بڑھایا، کہا ابو بکر ہاتھ کو پکڑیے میں آپ کو کھڑا کر دوں۔ اس وقت یہ راز افشا ہو گیا۔ ابو بکر نے کہا میں نے اس ہاتھ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، یہ ہاتھ کسی مخلوق کے آگے نہیں بڑھے گا، پیچھے ہو جا میں خود کھڑا ہوں گا۔ صحابہ اس قسم کی احتیاط کیا کرتے تھے، اور ہمارے لیے مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، جو مرضی کریں، جسے مرضی مانگیں، جو مرضی کرتے چلے جائیں، ہماری توحید بھی رہے گی۔ اور اللہ کے دربار میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں ملتی؟ یا تو کہہ دیجئے اللہ کے خزانے تھوڑے ہیں، یا تو کہہ دیجئے قرآن غلط کہہ رہا ہے اللہ قریب نہیں ہے، یا تو کہہ دیجئے اللہ دعاؤں کو نہیں سنتا۔ یہ سارے عقیدے قرآن پاک کے خلاف ہے جو آپ کو سمجھائے اور پڑھائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے دعاؤں کی قبولیت کے ایسے ایسے واقعات آپ حیران رہ جائیں۔ امتیوں کے چند واقعے آپ کے سامنے رکھے تھے، 2 واقعات کو رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابو مغلق نامی صحابی ہیں، وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، ایک ڈاکو نے ان کے مال پہ قبضہ کر لیا۔ واقعے کو مختصر کرتا ہوں، مال پہ قبضہ کر لیا، کہنے لگا تیری کوئی خواہش ہے ابو مغلق؟ پوری کی جائے گی۔ کہا 4 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھی، پہلے کہا مجھے چھوڑ دے،
مال لے لے میری جان بخشی کر دے. کہا مال تو پہلے ہی میرا ہو چکا ہے, جان بخشی اس لیے نہیں ہوگی, تجھے چھوڑ دیا, تو جا کے پیچھے ہرکاروں کو بھیج کے مجھے گرفتار کروا لے گا کہ اسی لوکیشن پہ رہتا ہے, نہیں معاف کروں گا. کہا پھر 4 رکعت نماز پڑھنے دے. 4 رکعت نماز پڑھی, آخری سجدے میں دعا کی, یا مغیث اغثنی, یا مغیث اغثنی, یا مغیث اغثنی. ابھی تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا یا مغیث اغثنی. یہاں پہ کئی غوث اعظم ہیں, کئی دستگیر ہیں, کئی داتا ہیں. یہ صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یا مغیث اغثنی, اے مددگار, اے دستگیر, اے غوث اعظم, میری داد رسی کیجئے. واقعے کے اندر یہ بات ملتی ہے. ابھی صرف تیسری مرتبہ کہا تھا, دھڑام کی آواز سنی, سجدے سے سر اٹھایا, کیا دیکھا؟ ڈاکو کے گلے کے اندر نیزہ لگا ہوا ہے, پاس ایک بزرگ کھڑا ہے. کہا یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا جب آپ نے پہلی مرتبہ یا مغیث اغثنی کہا, اللہ نے یہ الفاظ اتنی تیزی سے اوپر اٹھائے کہ 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش عظیم سے جا ٹکرائے, اور فرشتوں کو خبر ہوئی, فرشتوں میں شور و گل مچ گیا, کسی مظلوم کی فریاد ہے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے, اللہ ہمیں بھیجیے. اللہ اگر اس آواز کو اٹھایا جاتا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, جس کی دعا کو اٹھایا جاتا ہے پھر اس پہ ایکشن بھی لیا جاتا ہے. مجھے بھیجیے, میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے میری درخواست کو قبول کیا. دوسری مرتبہ جب آپ نے کہا میں زمین پہ اترا, تیسری مرتبہ آپ نے مکمل نہیں کیا, اس کو ہلاک کر دیا. آسمان سے نازل فرشتے بھی ہو جاتے ہیں, فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار ابی, اور فضائے بدر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آنسو جو رب کی بارگاہ میں گرے اور ہاتھوں کو اٹھا دیا, اللہ پوری جمع پونجی لے کے آ گیا ہوں. دھرتی کے اوپر یہی ہیں جو ایمان والے ہیں, اگر آج یہ بھی مٹ گئے تو تیرا نام کوئی لینے والا باقی نہیں رہے گا. دعائی کی ہے نا, دعائی کی ہے. میں اور آپ, عبداللہ بن تامر کا مشہور واقعہ ہے, لمبا چوڑا واقعہ ہے, آپ کو سارے واقعے کی ڈیٹیل کا پتہ ہوگا, کیسے اسلام قبول کیا, جادو سیکھا وغیرہ وغیرہ. مختصر یہ بادشاہ نے پکڑ لیا, اس کو پسند نہ آیا, اس بچے نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. اس بچے کو کہا پہاڑ سے لے جاؤ, پہاڑ پہ لے جاؤ, پہاڑ سے گرا دینا. اس بچہ آج ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ نہیں, ایک بچہ کم عمر نوجوان کس کو پکارا؟ اللہم اکفنیہم بما شئت, اللہم اکفنیہم بما شئت. اس وقت میں اور آپ ہوں, ان کے پاؤں پڑ جائیں, ہمیں معاف کر دو, ہمیں چھوڑ دو. اس بچے کے منہ سے نہ ان کے لیے کوئی ڈائلاگ نکلا ہے, نہ ان کے پاؤں پڑے ہیں. کیا کہہ رہا وہ بچہ؟ اللہم اکفنیہم بما شئت, اللہ مجھے ان سے بچا لے, مجھے نہیں پتا کیسے بچانا ہے, تو بچانے والا ہے, مجھے بچا لے. پہاڑ میں زلزلہ آیا, سارا پہاڑ کانپ رہا ہے. عبداللہ ابن تامر کا نیچے والا پتھر ساکت پڑا ہے, سارے ہرکارے گر کے مر گئے, اکیلے بچ کے آگے. پھر بادشاہ کے پاس آگے. بادشاہ نے کہا یہ کوئی جادوگر ہے, یہ بڑا کوئی شعبدہ باز ہے, اب کی بار سمندر میں لے کے جاؤ, کشتی میں لے کے جاؤ, اور پتھر ذرا کس کے باندھنا, گہرا غوطہ لگانا. کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہم اکفنیہم بما شئت. ابھی 3 مرتبہ نہیں کہا, کشتی الٹی, سارے ہرکارے گر گئے, اکیلے بچ کے واپس آ گئے. اب بادشاہ پریشان ہے کہ یہ کیا, میرے ساری ریاست کے اندر یہ تو بڑا برا ہو رہا ہے, میرے ہرکارے مرتے جا رہے ہیں, یہ بچہ کامیاب ہو رہا ہے. کہا بادشاہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس رب کا نام لے کے تیر کو چلا, میری گردن کا نشانہ لے, مر جاؤں گا. اس طرح نہیں مر سکتا جس طرح تو چاہتا ہے. بادشاہ نے باندھا, بسم اللہ کہا, تیر کا نشانہ لگایا, گردن پہ لگا, بچہ شہید ہو گیا. ایک اکیلا مسلمان تھا, ساری ریاست کے لوگوں نے دیکھا, بسم اللہ پڑھا ہے, تیر لگ گیا نشانے پہ اور مر گیا ہے. سب نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. وہ اکیلا ایک بچے کے اسلام سے گھبراتا تھا, اس بچے کی آواز, اس بچے کی دعا کو اللہ نے کیسا قبول کیا. وہ اکیلا اس کے اسلام سے خائف تھا, اب پوری بستی مسلمان ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں اس واقعے کو زندہ کر دیا. اس نے کہا بستی والوں کے لیے خندقیں کھداؤ, اس میں آگ بھر دی جائے, قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. پھر خندقوں کو جلایا گیا. یہ سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے, قرآن پاک میں اس کی ڈیٹیلز بتائی گئی. وہ پوری بستی والوں کو اس بدبخت نے آگ لگا دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں ایک جو جملہ کیا وہ بیان کر کے ختم کروں گا, یہ بستی والے کامیاب ہو گئے. آپ کی نظر میں تو جل گئے, آپ کی نظر میں تو مر گئے, حقیقت میں اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گئے. کامیابی وہی ہے جس میں انسان کی آخرت بہتر ہو. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اب 10 کی 10 تراویحیں ایک ہی